تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کی عظمت کو ایک خاص پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ پر کچھ گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ یہ پہلو البتہ اس آیت کا یہ حصہ کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ تلک الامثال و نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس پر دھیان دیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے مثال بیان کرنے کی قرآن مجید میں، بلکہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں، انجیل میں بھی اور تمام جو آسمانی کتب ہیں، الہام کتابیں استعمال ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سورہ نور میں بیان کیا کہ یہ جو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں یہ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اپنے بیان کا تعلق ہے، اسے کسی حقیقت کو بیان کرنے میں چنداں دشواری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو سمجھنے والے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جو انسانی فہم میں آ نہیں سکتے، ان کی خاص طور پر جو انسانی عقل ہے اس میں نہیں سما سکتے۔ اور یہ ایمانی حقائق، یہ انسان انہیں محسوس تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو پوری طرح سمجھنا جیسے کہ ہم کسی فزیکل ریئلٹی کو سمجھتے ہیں اس طرح ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ آگ ہے، ہم اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں، ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ بہت تیز آگ جو ہے وہ جل رہی ہو تو ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں، جو بہت اس کی آواز بھی ہوتی ہے، جب اس کے اندر زیادہ شعلہ زن ہو تو آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ بھڑکتی ہوئی آگ نظر بھی آ جاتی ہے، اور محسوس کرنا تو پھر خیر آگ اپنا آپ محسوس خود ہی کرواتی ہے، نظر نہ بھی آئے تو محسوس تو کروا ہی دیتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کسی ایسی چیز کو سمجھنا کہ جو ہماری نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ کان سن سکے، نہ زبان چکھ سکے، نہ ہاتھ محسوس کر سکے، جو کسی طرح ہمارے حواس کی گرفت میں آتی نہ ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں اس طرح کا یقین نہیں پیدا ہو سکتا جیسے ہم ایک محسوس چیز کے بارے میں کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات اس کی جانکاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ہم آگ کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو آگ کو اسی طرح نیریٹ بھی کر سکتے ہیں، اسے بیان بھی کر سکتے ہیں، یہ آگ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کو، اور آگ کی ڈیفینیشن میں کبھی اختلاف بھی نہیں ہوگا آگ کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر فزکس کی کتاب کو اٹھائیں گے یا کیمسٹری کی کتاب کو بھی اٹھائیں گے تو کوئی بھی کانسیپٹ اگر بیان ہوگا تو ایک ہی اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ سائنس میں داخل کر لیا ہے، لیکن وہاں جب مختلف تصورات یا کانسیپٹس آئیں گے تو ان کی ایک ڈیفینیشن کبھی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ افادہ مختتم ہوگا تو وہ مارشل کی علیحدہ ہوگی، کسی اور کی علیحدہ ہوگی، اپنی اپنی تعریفیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کو پولیٹیکل سائنس میں اقتدار اعلیٰ کا تصور ہوگا تو اس کی کوئی ایک تعریف آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو تصورات یا تخیلات ہیں ان کی کہیں بھی ایک تعریف نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تعریفیں کئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بحث کبھی نہیں ہوگی کہ اس کی تعریف غلط ہے اور اس کی تعریف ٹھیک ہے، بلکہ وہ ساری تعریفیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور ان ساری تعریفوں کو جب آپ کو اگر پوچھا جائے کہ اقتدار اعلیٰ کسے کہتے ہیں تو ساری بیان بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس سارے کے مجموعے سے جو تصور بنتا ہے وہ اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے یا افادہ مختتم کہلاتا ہے۔ یہ جو مختلف ساری چیزیں گویا مختلف پہلو اس کے مختلف تعریفوں میں آ جاتے ہیں۔ اب اس سے بھی مشکل تصور ہے کسی کو یہ بتانا کہ جنت انسان کے بس سے ہی باہر ہے، یعنی ایک دیکھی بالی شے کو بھی بیان کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایک ان دیکھی ان سنی چیز کو بیان کرنا تو اور بھی بہت مشکل ہے۔ لہٰذا بتایا کہ یہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثال دے کر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ مثال کس کی دی جاتی ہے؟ جس چیز کو انسان جانتا ہوتا ہے تو اس کی مثال دے کر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ بس اس سے پر قیاس کر لو، اس پر سمجھ لو، اس پر ایک اندازہ لگا لو۔
اور یہ جو اندازہ ہوتا ہے یہ انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان سے کوئی چھٹی حص کہتے ہیں، کوئی کیا وجدان کہتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر اس سے جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے وہ ہے کیا، تو اسے کیوں کسی نے کہہ دیا ضمیر ہے، کسی نے کہہ دیا وجدان ہے، کسی نے کوئی اور نام دے دیا، اپنے اپنے نام دے دیے، لیکن وہ اصل چیز ہے کون سی؟ وہ جو روح کا دیکھنا ہے اور جو روح کا سننا ہے، جس تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ ہے در حقیقت جو آپ اسے چھٹی حص کہیں یا یہ کہ وہ کئی حصیات کا مجموعہ ہوگا۔ اب جب مثال سامنے آئے گی تو وہ ایکٹیویٹ ہوگی، اور اس کو اس کا تصور و تخیل اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی مثال آئی تو روح تو جانتی ہے اللہ کو، اس کو تو اس کی معرفت حاصل ہے۔ کیوں کہ وہ جو جب ارواح انسانیہ بنائی گئیں تو وہاں باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ نے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، اس نے کہا ہم سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ کانٹریکٹ سائن کیا ہو کسی بچے کے ساتھ، بلکہ ہماری عدالتوں میں بھی وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی سے زمین خریدتے ہیں، اس کی ایک عمر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ زمین بیچ سکتا ہے، بے شک اس کی ملکیت ہے لیکن کم عمری میں وہ زمین نہیں بیچ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، سمجھ بھی ہو، فہم بھی ہو، تب وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو انسان نے جب اللہ سے وہ معاہدہ کیا تو ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی عدم شعور کا موجود ہی نہیں تھا، گویا انسان جانتا تھا، جانتے بوجھتے فہم کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بھولا نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہیں، خوابیدہ ہیں، ہاں عقل کی اس میں آتا نہیں ہے، اس سانچے میں فٹ نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتا۔ لہٰذا جب ہم اسے اس شعور کی سطح پہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اندر ایک جذبہ ہے، ایک دیا ہے، ایک لو ہے کہ جو جل رہی ہے، اور اس کو جو ہی وہ کوئی مثال سامنے آتی ہے تو اس کو گویا ایک سہارا مل جاتا ہے، بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ جو ایک بھولی بسری بات تھی وہ اس کے اندر از سر نو تازہ ہو جاتی ہے۔ تو تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ سوال جو بھی قرآن مجید پڑھے اس کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں، اور جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب، وہ تو اصل کتاب ہے، اور آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہیں وہ اس کے تعویل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ محکمات، پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ متشابہات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس سے لوگوں نے گمراہی ہونا ہے تو یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں متشابہات کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تو کچھ تصورات ہیں جو ان آیات کے بغیر اجاگر ہی نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی ایمانی حقائق ہیں وہ متشابہ ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے بارے میں جتنی آیات آئیں گی وہ متشابہات میں سے ہوں گی۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں جتنی آیات آئیں گی، دیکھیں حور کا ایک تصور آ گیا ہے، چلیں تو حور کو ہم اس طرح تو نہیں جانتے جیسے آج اپنے جنس مخالف کو پہچانتے ہیں۔ حور کیا ہوگی، کیسی ہوگی، ایک اندازہ ہے، ایک خیال ہے، اور ہم اس پر انسانی جسم پر قیاس کر کے سمجھ رہے ہیں حور ایسی ہوگی۔ یہ تو وہاں پہنچ کے اس کی اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ ابھی تک تو وہ بھی جتنا بھی حوروں کا بیان ہے آیات متشابہات کے درجے کی شے ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں آیات متشابہات کے درجے کی چیزیں، بھی شے کا ہمیں اس طرح کا علم نہیں ہے جس طرح دنیا کے کسی درخت کا یا کسی آگ کا یا کسی باڈی کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہاں کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ حقائق بیان کرنے کے لیے کچھ ایک اشارے ہوتے ہیں کہ جو کر دیے جاتے ہیں، باقی انسان جو ہے اتنا ہی سمجھ لے یا پھر اپنے جو بھی تخیل کی پرواز ہے اس سے زیادہ سمجھ لے۔ یہ وہ آیات متشابہ، ایمانی حقائق کو بیان کرنے والی تمام آیات متشابہات ہیں، اور یہ بیان کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ تصورات کیسے انسان کے ذہن میں اجاگر ہوں گے۔ لیکن یہ متشابہ کا ایک معنی جو بڑا پیارا کسی نے کیا، ملتی جلتی آیات۔ ملتی جلتی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے نا، ایک جیسے تشبیہ ہوتی ہے، کسی شے کو ہم کسی شے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے شبیہ، کہ وہ جو بالکل کسی کی جو ٹرو کاپی ہو، ہم کہتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے۔ اسی پہ متشابہ کو لے جائیں، یعنی ملتی جلتی چیز۔ تو وہ ملتی جلتی چیز کیا ہے کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا
کہ وہ جو اصل تصور ہے اس کا ملتا جلتا کوئی معنی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، کیونکہ اصل تصور آپ کو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس سے کیا نکلے گا؟ دوسرا معنی یہ نکلے گا کہ میرے ذہن میں ایک کجی تھی، ایک ٹیڑھ تھی۔ اب جب میرے سامنے ایک ایسی آیت آئی جس کے ایک سے زیادہ معنی کیے جا سکتے، جس کے اندر کھینچ تان کی گنجائش ہے، اس کے اندر لچک ہے، اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تو میں اسے کھینچ تان کے اپنے سانچے پہ فٹ کر لوں۔ وہ جو میرے ذہن میں سوچ تھی میں نے اس کو اس کے مطابق ڈال لیا، تو اب وہ کجی والی صورت بن گئی۔ اب گویا وہ میری جو بھی کجی تھی اس سے ملتی جلتی بات وہاں سے نکل آئی۔ تو وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کجی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹیڑھ کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ پھر فوکس کرتے ہیں انہی آیات متشابہات پر، اور ان آیات متشابہات کو جو معنی چاہیں وہ دے دیں۔ ضمناً ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جنہیں ہم آیات محکمات کہتے ہیں، یہ آیات محکمات بھی محکم تب ہوں گی جب انہیں سنت رسول کے مطابق دیکھیں گے، وگرنہ وہ بھی محکم نہیں رہتی۔ اب نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھو، یہ محکم تب ہوگی یہ نماز پڑھنے والی آیت کہ جب ہم دیکھیں گے کہ حضور نے کیسے پڑھی ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس آیت کو کاٹ دیں تو لغت ہی رہ جائے گی نا پیچھے۔ اب لغت، کوئی دنیا میں کوئی ایسی ڈکشنری نہیں ہے جہاں ایک لفظ کے 10 معنی نہ لکھے ہوں۔ ایک معنی تو کسی لفظ کا ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ جو صلاۃ کا معنی لفظ ہے، اس پر تو لغوی طور پر یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ صاد لام واو سے بنا ہے یا صاد لام یا سے بنا ہے، اس سے بھی معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایک معنی اس کا ایسا بھی ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا سا جو ٹھمکا لگا لیا تو یہ بھی صلاۃ کا معنی کا اطلاق ہو جائے گا۔ ایک گمراہ فرقے نے اس کا معنی یہ کیا کے لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے، روزے کے ہوں یا نماز کے ہوں۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی سامنے کی بات ہے، نماز کا حکم جو بہت ہی واضح طور پر آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہونے تک۔ اب اگر صرف الفاظ پہ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ہی سورج ڈلے گا آپ نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب رات گہری ہو جائے گی تو نماز سلام پھرنا ہے، آپ نے کھڑے نماز پڑھتے رہو۔ پھر تو کم از کم یہ چلے سنت سے کسی نے انحراف کرنا بھی ہے تو پھر اس طرح کے معنی بھی کوئی کرے تو ہم کہیں یار واقعی یہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس نے انحراف کیا ہے، کیونکہ ظاہری الفاظ تو یہ معنی دے رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، الی غسق لدلوک الشمس، جو ہی سورج ڈھلے وہ زوال کی طرف شروع ہو تو اب آپ جو ہے نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، الی غسق اللیل، رات کے گہرے ہونے تک۔ تو اب اصل میں تو یہ تو حضور کی سنت نے بتایا کہ یوں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ظہر پڑھو گے، پھر اس کے بعد وقفہ ہو جائے گا، پھر عصر پڑھو گے، پھر مغرب پڑھو گے، پھر عشاء پڑھو گے، بیچ میں وقفے ہیں۔ یہ گویا جب آپ نے یہ 4 نمازیں یوں کر کے پڑھ لیں تو آپ نے رات گہرے ہونے تک نماز کو قائم ہی رکھا ہے۔ ویسے بھی سردیوں میں آپ کو معلوم ہے ایک آنا جانا ہی ہوتا ہے، وہ مسجد آئے اور پھر گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پکارا آ گیا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کو ہم محکم آیات کہتے ہیں وہ بھی سنت رسول سے جڑنے کے بعد محکم بنتی ہے، وگرنہ ان کو بھی کھینچ تان کے جو سے جو معنی مرضی بنا لیں۔ چور کے ہاتھ کاٹو، ایک صاحب نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے ایسا عادلانہ نظام قائم کر دو کہ کوئی شخص چوری ہی نہ کرے، تو گویا آپ نے چور کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اب یہ وہ تشریح ہے کہ جو ان کے دل کو پسند آئی، تو یہ دل کو پسند آنے والی بات تبھی ادھر جو ہے اس کو جوڑ اس میں بنا یا ملی جلی بنی کہ جب سنت سے کاٹ دی گئی۔ اگر سنت کے ساتھ جوڑیں تو یہ معنی نکلے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ تو بہرحال اس سے سنت کی اہمیت بھی واضح ہوئی کہ محکمات بھی پھر متشابہات بن جاتی ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ قرآن مجید نے یہ مثالیں جو بیان کی ہیں ان حقائق کے بیان کرنے کے ضمن میں بیان کیے ہیں جو ہم عام طور پر اپنے الفاظ کی صورت میں وہ چیز نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی عظمت الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتی۔ یہ ہے اصل بات کہ جیسے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا عقل کے ذریعے سے، اسی طرح اس کو یا یہ کہ اللہ کی ذات کو تو بالکل ہی نہیں پہچانا جا سکتا۔ ہم اللہ کو جو بھی جانتے ہیں اس کی اسماء و صفات کے حوالے سے جانتے ہیں نا، یعنی اللہ کی ذات کی کناک تو خیر بہت دور کی بات ہے، اس کی کسی بھی درجے میں ادراک انسانی عقل سے جو ہے وہ بعید ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات سے، تو اس کے لیے پھر مثالیں پیش کی جاتی ہیں، تلک الامثال نضربها للناس۔ اسی طرح قرآن مجید کی عظمت انسان کی عقل کی سمائی میں نہیں آ سکتی۔
لہٰذا یہ ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس سے آپ سمجھ لو کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اب اس مثال کو کیسے سمجھیں؟ لعلکم یتفکرون، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ فکر کریں، سوچیں۔ تو سوچیں نا پھر، تو یہ جب سوچیں گے، دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو ایک اور جگہ آئے گی ہمارے سامنے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلام ہوا ہے تو اب نظارہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور جب اللہ نے بلکہ یہ کہا کہ میں اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر، یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی ڈالی، یعنی یہ تجلی ہے، ابھی کوئی ذات کا وہ نہیں ہے معاملہ، صرف تجلی ہے، اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دب گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، یعنی اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، وہ گر پڑے، یہ بے ساختہ گرنے کے لیے کہ وہ جو آدمی بالکل ایک دم جو جیسے کولیپس کرتا ہے، تو اس طرح وہ گر پڑے۔ خَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جیسے کسی پر بجلی پڑی ہو اور وہ گر پڑے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی دہشت سے جو ہے وہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ایک اللہ کی تجلی کا اثر ہوا پہاڑ پر۔ یہاں دیکھیے کیا فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور ڈھہ جاتا اور وہ جو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہی بات ہوئی جو اللہ کی تجلی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس مثال میں یہ سمجھایا گیا، ایک اندازہ قائم کروایا گیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تصورات بیان نہیں ہو سکتے، مثالوں سے سمجھائے جا سکتے ہیں، تو وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تصور ایک بنایا جاتا ہے کہ جو تجلی رب کا اثر ہے وہی اثر قرآن مجید کا بھی ہے۔ اس کی تاثیر، اس کی قوت تاثیر اتنی ہے کہ جو تجلی رب اثر کرتی ہے وہ قرآن مجید اثر کرتا ہے۔ اب یہاں تک تو میں نہیں چاہتا کہ یہ شاعری رہے، یہ باتیں ہی رہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر مجھے اپنی دل کی دنیا، یہ دل کی دنیا میں نے اس طرح اس لیے کہا کہ اس موضوع پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے دل کی دنیا، جس میں یہ کہ مطلب جو دل کے اندر طاقتیں ہیں ان کو کیسے اجاگر کیا جائے، ان کو کیسے جو ہے وہ نشو و نما دی جائے، انہیں پالش کیسے کیا جائے۔ اور اسی طرح من کی دنیا ایک کتاب ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے۔ یہ کسی کی نگاہ کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ کسی سے تعلق کا معاملہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق کا معاملہ ہے، کیونکہ اس دل کی دنیا کی جو اصل جو سورج ہے اور جو جس کی کرنیں دل کی دنیا میں روشنی پیدا کرتی ہیں، وہ تو وہ روح ربانی ہے جو دل میں ودیت کی گئی ہے، اور اس روح کو جلا بخشنے والی شے قرآن مجید ہے۔ لہٰذا یہ دل کی دنیا کی آباد کاری اصل میں اگر ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی عظمت کا پہلو ہے۔ اسی عظمت کو ایک اور انداز میں بیان کیا جو سورہ یونس میں بیان کیا کہ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، ایک موعظہ، واعظ کہتے ہیں نا، واعظ ہمارے ہاں بدنام ہو گیا ہے کہ واعظ نہ کہیے، تو اصل میں تو واعظ اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں اتر جانے والی بات ہو۔ نصیحت، ایسی نصیحت کہ جو دل میں گھر کر جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں۔ قرآن مجید موعظہ ہے، دل میں اتر جانے والی بات ہے، یہ سیدھی جا کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دل میں اترنے والی باتیں آ گئی ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور اگلی بات سنیے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ یہ سینوں کی بیماریاں، یہ جو یہ کوئی دل کی بیماریاں وہ والی نہیں جو ہم جن کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اس کی اصل کی طرف جانے سے روک دیتی ہیں۔ جو اللہ نے انسان کے اندر استعداد رکھی ہے، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو پوٹینشل اس کے اندر رکھا ہے، اس کو اس تک پہنچنے کی راہ کی جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ روگس، وہ جو بریکس ہیں، یہ ان کے لیے علاج ہے یہ قرآن مجید۔ اب اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیں۔ قرآن نے یہ مثال بیان کی ہے، زمین ہے، زمین کے اندر بیج پڑا ہوا ہے، آپ نے زمین میں ہل بھی جوتا ہے، اس کو بنایا بھی ہے، سنوارا بھی ہے، آپ نے اس کے اندر کھاد بھی ڈالی ہے، بیج بھی ڈال دیا ہے، لیکن جب تک بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں برسے گا،
اس وقت تک وہ بیج جو ہے وہاں اس کے اندر جو ہے وہ اریاول نہیں آئے گی، وہ کھیتی اسی طرح سوکھی پڑی رہے گی، بارش برسے گی تو وہ بیج جو ہے پھوٹے گا۔ اسی طرح سمجھیں انسان ہے، یہ دل بھی ایک زمین ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک بیج رکھا ہوا ہے، اپنا روح ربانی اس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے۔ جب تک اس پر آیات قرآنیہ کی تلاوت کی برسات نہیں ہوگی یہ بیج ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ اور وہ جتنے بھی انسان کے خول ہیں نا، دیکھیے اب وہ خول کیا کیا ہے، زن، زر، زمین، اسی مطلب یہ ہمارا عام دیہاتی ایک جو ہے حکمت ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں جی، اس سے سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بڑے بڑے فلسفے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ ایڈلر سے پوچھیں وہ کہے گا جی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اور ارج ٹو ڈومینیٹ ہی کے لیے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، وہ آپ اسے زمین کو ذرا تھوڑا سا وسعت دے لیں تو وہی شے بن جائے گی، اقتدار بھی اس میں آ جائے گا۔ اسی کو کہ اگر آپ فرائڈ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ سارا جنس ہے جو ساری فساد پیدا کرتا ہے۔ اب آپ قرآن سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، سورہ قصص کے آخر میں آخری رکوع میں وہ آیت ہے کہ وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم نے مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے، اپنا غلبہ نہیں چاہتے، دوسروں پر اپنی چودراہٹ نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ قابو کر کے رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ جو ارجیز ہیں انہوں نے قابو کر لی ہوتی ہے۔ ولا فساد، اور فساد نہیں پیدا کرتے۔ فساد تو ہوتا ہی، جیسے کہا نا زن زر زمین سے فساد ہوتا ہے، آپ کے اندر غلبہ پانے کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، کسی کے اندر ایک خیال ہو کہ جو میں کچھ بن جاؤں، اور پھر یہ کہ اس کے لیے جو ہے ایمبیشیس آدمی وہ پھر کرے گا، کسی کی ٹانگ کھینچے گا، کسی کو اور کچھ کرے گا، کسی کو قتل کروائے گا تاکہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا فساد تو در حقیقت اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس فساد کے پیچھے وہ چیزیں ہیں جسے جو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جسے وہ فرائڈ نے ایڈ یا لیبیڈو جو انسان کی ہے، جو اس کی خواہشات نفسانی ہیں، اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا جو علاج مرضی کر لیں یہ چکر دے کے پھر واپس آ جاتی ہیں۔ وہ جیسے شیطان کا کہا نا، خناس ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے، پھر آپ جب کچھ یاد آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ نفس انسانی کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ یہ مرتا نہیں ہے، اس کی خواہشات دم نہیں توڑتی ہیں، یہ ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ ہاں اگر آپ بڑی کوشش کریں تو ذرا پیچھے ہٹ جائیں گی، لیکن جو ہی موقع ملے گا پھر جو ہے آپ پر حملہ آور ہوں گی۔ تو ان کو قابو کرنے والی شے، ان کا علاج کرنے والی شے، ان کو صحیح رخ دینے والی شے ہے یہ موعظہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتار دیا ہے۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب ہم ظلم دیکھیے کہ ہم سینوں کے ان روگوں کے علاج کے لیے کچھ اور علاج تجویز کرتے، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ وہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں، اور یہ کہ وہ پھر یہ کہ اسی طرح دل کی دنیا میں بھی انقلاب کیا ہے کہ تمہارے دل کے تمام روگوں کا علاج اللہ نے اس کتاب کو بنا کے اتار دیا۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، خود ایک طوالت کا طالب ہے، میں اس وقت صرف اتنا ہی اشارہ کر رہا ہوں۔ اگلی بات کیا ہے اس کتاب کی، وہ ہدن، یہ ہدایت ہے، وہ رحمت للمومنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تمہارے پاس ایک موعظہ آئی ہے، دل میں اترتی ہے۔ جب دل میں اترتی ہے تو جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں، اندر جاتی ہے، خون میں شامل ہوتی ہے تو جرثومیں فارغ کرتی ہے، ان کو کل کرتی ہے۔ اسی طرح جب یہ دل میں جاتی ہے تو دل کی بیماریاں ختم کرتی ہے۔ جب یہ دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو یہ ہدایت تو ہیں، یہ ہدایت پر عمل درآمد اس کے بعد آدمی کرتا ہے جب دل کی بیماریاں ختم ہو چکی ہوں۔ وگرنہ کتنوں کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا لازم ہے، کتنا جانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے، نہیں کرتے۔ تو یہ جب تک وہ دل کا علاج نہ ہو جائے اس وقت تک انسان ہدایت معلوم بھی ہو یہ رستہ ہے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، طلب نہیں پیدا ہوگی۔ تو اب وہ ہدایت پر چلے گا، جب وہ ہدایت پر چلے گا تو یہ کتاب اس کے لیے رحمت بنے گی۔ وہ رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کس کے لیے؟ جو اس کی ہدایت سے استفادہ کرے گا۔ ہدایت سے کون استفادہ کرے گا؟ جس کے دل پر یہ اس طرح اثر انداز ہو چکی ہو کہ اس کے روگ اور اس کی بیماریاں اس سے دور کر چکی ہو۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دیجئے یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت کا مظہر ہے۔
ساری نو انسانی کو اگر وہ، جیسے قرآن نے خود کہا کہ میں کافر لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی سونے چاندی کی بنا دوں، دروازے بھی سونے چاندی کی بنا دوں، ان کی وہ مسریاں جن پر وہ آرام کرتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کی کر دوں، تو پھر بھی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ اس سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہت بہتر ہے۔ فلذالک فلیفرحوا، تو یہ وہ شے ہے جس پر اہل ایمان کو خوشیاں منانی چاہیے، جس پر انہیں پھولے نہیں سمانا چاہیے، جس پہ اترانا چاہیے۔ وہ اللہ کا یہ فضل ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے، جو اللہ نے ان کو یہ کتاب عطا کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ذرا اسے جوڑ کے دیکھیے نا، لو انزلنا ھذا الکتاب ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ اس کے کمالات ہیں۔ تو اصل خوشی منانے کی چیز بھی ہے، فبذالک فلیفرحوا، اس کی وہ خوشی منائیں۔ اور یہ کہ آخر میں یہی کہا وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں، اوقات ہی لگاتے ہیں نا، اوقات لگا کے زندگی کھپا کے جو دنیا میں مقام حاصل کرتے ہیں، کوئی اسکندر اعظم بنتا ہے، کوئی قارون بنتا ہے، کوئی فرعون بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی پورا مل گیا، اسے بڑی دولت ملی۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہو اور اس کے بعد اس نے یہ سمجھا ہو کہ فلاں شخصوں کو مجھ سے بہتر شے ملی ہے، مال و دولت دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی زیادہ ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے۔ تو یہ آیت در حقیقت ہمیں قرآن کی قدر کروا رہی ہے۔ یہ بہت عظیم بات ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب جس سیاق و سباق میں اتری ہے اس کو سمجھ لیں۔ جو قریب ترین اس کے آیات ہیں وہ ہیں جس میں کہا گیا کہ انسان اگر اللہ کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب در حقیقت صرف اللہ ہی سے نہیں جوڑتی، ہمیں بھی ہماری اصلیت بتاتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ تم نرے حیوان نہیں پیدا کیے گئے ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وگرنہ یہ کتاب نہ ہوتی تو آج مجھے اور آپ کو بھی یہ ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان حیوان کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ سائنس نے ہمارا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا ڈارون کے نظریے نے کر دیا۔ لوگ اسے نہیں جانتے کہ اس نے کیا کمالات کیے ہیں، لیکن ڈارون کے نظریے نے انسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نظریہ ہی ہے، وہ کوئی سائنٹیفک پروف کے ساتھ جو ہے اسے ہم ایک باقاعدہ حقیقت نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح لٹریچر کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اور جو مختلف طریقوں کے ذریعے سے، کیونکہ اس کا رد بھی تو نہیں ہو سکا، اس کا توڑ بھی تو نہیں کیا جا سکا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ یہ ابھی سائنٹیفک نہیں ہے، لیکن نظریے کے طور پر تو اسے قبول کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے سمجھ لیا کہ میں حیوان ہوں، انسان نے مان لیا ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں، بلکہ مجھے یہ بات یاد آ گئی، سید سلیمان ندوی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان سے کسی موقع پہ کسی نے گلہ کیا کہ حضرت اب کیا بات کریں، انانیت ہی انانیت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ زمانہ چلا گیا جب انانیت ہوتی تھی، اب تو نانیت ہی نانیت ہے۔ اب ہر بندہ جو روٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے اپنا مکان بنانے کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، کیریئر بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سوچ ہے کہ جو بالکل عوانی سوچ ہے۔ دیکھیے کوئی جاندار جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو یہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنی نسل کی حفاظت کرنا، ہر جاندار کے اندر ودیت کیا ہے، افزائش نسل، حفاظت نسل۔ یہ جو پریزرویشن آف دا سپیشیز کا جذبہ ہے، یہ تو انسان کے اندر ودیت شدہ ہے، ہر حیوان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے فرج و وطن سے آگے نہ دیکھ سکیں تو در حقیقت حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس انسانی سطح پر اپنے آپ کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اور انسانی سطح پہ اٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی بامقصد ہو، زندگی کا کوئی ہدف ہو، کوئی نصب العین ہو، اور وہ اعلیٰ تر ہو، حیوانیت سے بلند تر ہو، کوئی نیکی کا جذبہ۔ ہاں میں کہہ سکتا ہوں جو بظاہر انہوں نے انسانی سطح پہ زندگی بسر کی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو صرف مال و دولت دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، جتنی بلند ترین سطح پہ پہنچ جائیں، حقیقت پہ تو حیوانیت کی سطح پہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی قوم کی خدمت کریں، ہم سمجھیں گے کہ انسانیت ہے۔ البتہ یہ کہ وہ بلند ترین سطح کیا ہوگی کہ اس مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ اعلیٰ ترین نسب العین ہے جو پیغمبروں کا تھا، اور وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن مجید نے مثال کے طور پر بیان کر کے کہا کہ یہ اعلیٰ ترین انسان ہیں۔
میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی سورہ 3 کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بلند ترین سطح پہ پیدا کیا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ نوح کو دیکھو، یہ موسیٰ کو دیکھو، یہ عیسیٰ کو دیکھو، یہ محمد الرسول اللہ کو دیکھو، ان کی شخصیتیں گواہ ہیں کہ انسان کو احسن تقویم بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اپنا نسب العین وہ بنا لیں گے جو حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ کا تھا، وہ بلند ترین سطح پہ اٹھ جائیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنا نسب العین اس سے پست رکھیں گے، تھوڑا پست رکھیں تو کم تر سطح ہوگی، اور بالکل ہی اگر حیوانی سطح پہ آ جائیں، اپنی خواہشات نفسانی، وہ جبلتیں جو انسان کو زندہ رکھنے پر مجبور کرتی ہیں، کھانا کھانے پہ ہمیں ہماری جبلت مجبور کرتی ہے، کھانے کی تلاش پر ہماری جبلت مجبور کرتی ہے، جو اس سطح پہ رہیں گے وہ پھر صرف یعنی حیوان نہیں ہیں، وہ حیوانوں سے بھی پھر نیچے ہوں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس لیے کہ حیوانوں کو شعور نہیں دیا۔ کتا کھا پی لے گا، جب اس کا ایک دفعہ پیٹ بھرے گا اب وہ لمبی تان کے سوئے گا۔ اسی طرح شیر جیسا درندہ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کے سامنے سے بکری گزر جائے گی وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن انسان پھر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اس سے آگے، وہ تو پھر ہمیشہ وہ لمبی سوچتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس سطح سے گرے گا، اپنے نسب العین کو ترک کر کے عام حیوانی سطح پہ آئے گا، تو صرف حیوانی سطح ہی نہیں ہوگی، ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اور جو سورہ انعام میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپائے تو پھر چلیں، وہ کھا پی کے ایک دفعہ کر کے جو بھی ہے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی تو پھر سیٹسفیکشن ہوتی نہیں نا، پھر تو یہ آگے سے آگے اور نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں۔ تو ثم رددناہ اسفل السافلین، تو انسان کو وہ جو تمام اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں وہ پھر انتہائی پست مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید کو اس چیز کے ساتھ جوڑا ہے جو اس کے ساتھ پچھلی آیات آئی ہیں۔ پھر اس پوری سورہ مبارکہ کا بھی ایک مضمون ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک تو مخالف ہیں جو ضد کی وجہ سے نہیں کبھی قریب آ سکے، وہی دل کی بیماریاں، وہ کوئی خاندان کی عصبیت ہو، کوئی سرداری کا جو ہے وہ غرہ ہو جس نے حضور کے قریب نہیں آنے دیا۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو قریب آ گئے، البتہ اپنی جبلتوں سے اوپر نہیں اٹھ سکے، وہی حرص و ہوس دنیا اس کے شکار رہے، تو وہ حضور کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے، یہ مال و دولت دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اب قرآن مجید در حقیقت وہ دوا ہے کہ جو انہیں اس جگہ سے اٹھا کر وہاں تک لا سکتا ہے کہ جو جس کی جدوجہد محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ پورے جو بھی قرآن مجید کا اپنا ایک مکمل جو پیغام ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا یہ جو مدنی دور ہے، اس میں یہ جہاد، قتال، یہ چیزیں تو بہت نظر آئیں گی آپ کو، اور یہی بیان بھی ہوتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اسی صورت میں ہم نے پڑھا۔ یہ جو اس درجہ کمال تک یہ لوگ پہنچے ہیں تو کس چیز کے ذریعے سے پہنچائے گئے ہیں؟ یہ آگے دو صورتیں آ رہی ہیں، سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے۔ سورہ صف میں حضور کے جو مشن ہے، مقصد ہے بعثت کا، وہ بیان کیا گیا۔ اگلی صورت ہے سورہ جمعہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو افراد کار چاہیے تھے، ظاہر ہے کسی بھی ادارے میں ہم جب کسی کو بھرتی کرتے ہیں اس کے بعد اسے تربیت دیتے ہیں، اس کے قابل بناتے ہیں کہ وہ اس ادارے میں چل سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ تو وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس پروسیس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، وہ اسفل السافلین تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ نے ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر، ان کا تزکیہ کر کے، ان کو تعلیم کتاب اور حکمت کی دے کر اس قابل بنایا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنی جان محمد الرسول اللہ پہ نچھاور کرتے ہیں۔ تو افراد کی تیاری، افراد کی تبدیلی، ان کی رجحان تبدیل کرنا، ان کی سوچ بدلنا، ان کا جو ہے وہ پریارٹیز اور ترجیحات میں تبدیلی لانا، یہ قرآن مجید کے ذریعے سے کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہے کہ جو یہاں بظاہر تو ایک آیت چھوٹی سی وہ آئی ہے، لیکن یہ کہ یہ پورا ایک بہت ہی گمبھیر مضمون اپنے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان ہوئے۔ اسماء ہیں وہ سارے کے سارے،
یہ 15 یا ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی شامل کر لیں تو 16 اسماء ہیں کہ جن کا گلدستہ آگے آ رہا ہے. یہ یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو جوڑ کے دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو بنایا. تو اللہ نے جب اپنے اسماء بیان کیے ہیں تو اس نے اپنا ایک تعارف پیش کیا نا. اب اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہوگا کہ جب قرآن مجید آپ کے اندر جا کر آپ کی اصلیت کو اجاگر کر دے گا، آپ حیوانی سطح سے اوپر اٹھ جائیں گے اور ایک نصب العین کی زندگی بسر کریں گے تو آپ کے اندر ان اوصاف حمیدہ کی ایک جھلک پیدا ہو جائے گی. ایک وہ جو کہا نا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے ان رنگوں کا ایک پرتو ہے جو آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار میں نمایاں ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں اس کے ساتھ وہ 15 یا 16 اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ پھر اسی کا ایک نمونہ بن جائیں گے. میں صرف ایک مثال دے دوں، اس سے بس ایک اندازہ ہو جائے گا. الملک القدوس، اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی پاک بادشاہ ہے. دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے ناپاک بادشاہ ہوتے ہیں، بس میں اتنا ہی کہوں گا، باقی آپ کو پتہ ہے. اللہ نے جن لوگوں کو بادشاہ بنایا وہ کیسے، جو ان صفات کے حامل لوگ تھے ان کی بادشاہی دیکھیں نا. حضرت داؤد کی بادشاہی دیکھیں اور حضرت سلیمان کی بادشاہی دیکھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں. اور جو حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے کیا رنگ تھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان لوگوں کے کردار دیکھیں. بادشاہ تو یہ بھی تھے، بڑے پاورفل تھے. ذرا آپ صرف چلیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثالیں تو بہت بلند ہیں. حضرت عثمان کو دیکھیں، جان پر بنی ہوئی ہے، باہر لوگ جو باغی آئے ہوئے ہیں اور گورنر ادھر ادھر سے خط لکھ رہے ہیں. گورنر سمجھ لیں کور کمانڈر، وہ خطوط لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کا کلا کما کرتے ہیں، منٹ لگیں گے. اور جواب آتا ہے کہ میں اپنی جان کی خاطر کسی ایک کلمہ گو کا بھی جو ہے وہ قتل کرنا جائز نہیں سمجھتا. طاقت آپ کے پاس ہو، آپ کی فوج موجود ہو، وہ آپ کے حکم پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو اور آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو، آپ کہیں کہ میں پری ایمپٹیو میئر کے طور پر کسی کی جان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی انہوں نے مجھے قتل تو نہیں کیا نا، نیت ہے بس وہ ہے ان کی، ظاہر بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی جرم تو کیا نہیں، تو میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے دوں؟ یہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے جی؟ دنیا میں آپ اس کی کوئی مثال تو پیش کر کے دکھا دیجئے. تو یہ ہے در حقیقت پھر الملک القدوس، بادشاہ بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو اور اتھارٹی کے ساتھ کرپشن کی کوئی رمق نہ ہو. یہ تو صرف قرآن کا تربیت یافتہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ دیکھ لیجئے مارکسزم کے تحت جو تبدیلی آئی تو اس میں ساتھ کرپشن آئی یا نہیں آئی؟ اتھارٹی طاقت مجید کو اس طور پر اس کی عظمت کا قائل بنائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنا امام اور رہبر اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات.